چور کا مال سب کوئی کھائے، چور کی جان اکارت جائے۔ برے کو ضرر کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بدمعاش ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے، اس کو آخر میں نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کہاوت کے وجود میں آنے کا سبب ایک حکایت ہے جو اس طرح مشہور ہے۔ ایک شخص نے کسی کے گھر میں چوری کی اور مالک مکان کو بھی قتل کر دیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر کے حاکم کے سامنے پیش کیا۔ جرم ثابت ہونے پر حاکم نے پھانسی کا حکم دیا۔ پھانسی کے وقت مجرم کی آخری خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، وہ جس سے ملنا چاہتا ہے اس سے ملایا جاتا ہے، لہذا مجرم سے بھی اس کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس نے اپنی ماں سے آخری خواہش ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ حاکم نے ملنے کی اجازت دے دی۔ جب اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے اس کو نہایت قریب بلا کر کہا، میں تیرے کان میں ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے بات سننے کے لیے جب اپنے کان کو اپنے مجرم بیٹے کے منہ کے پاس کیا تو ماں کا کان دانت سے کتر دیا، جس کی تکلیف سے وہ بلبلا اٹھی۔ لوگوں نے چور بیٹے پر لعنت و ملامت کی اور کہا، کس قدر کمینہ اور نالائق ہے کہ ایسے وقت میں بھی اپنی شرارت سے باز نہ آیا۔ بیٹے نے جب لوگوں کو باتیں سنی تو اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے لوگوں، میں بچپن سے چوری کرنے کا عادی ہوں۔ پہلے گھر کی چھوٹی موٹی چیزوں کو چرایا کرتا تھا، مگر میری اس ماں نے گھر کی چیزیں چرا لینے پر کبھی باز پرس نہیں کی۔ دھیرے دھیرے پاس پڑوس کے لوگوں کی چیزیں چرانے لگا، بڑا ہو کر اس کام میں مشتاق ہو گیا اور پھر بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا، مگر میری ماں نے مجھ کو کبھی اس نازیبا فعل پر سرزنش نہیں کی، بلکہ خوشی خوشی گھر کے سب لوگ میری چوری کیے ہوئے مال کو اڑاتے رہے۔ اگر شروع ہی میں مجھ کو اس کام سے روکا جاتا، تنبیہ کی جاتی، تو آج یہ روز مجھ کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ یہ سب مزے میں رہے اور میری جان پر بن آئی ہے۔ یہ سن کر ایک شخص چیخ اٹھا، چور کا مال سب کوئی کھائے، چور کی جان اکارت جائے۔